غزہ شہر سے ایک بار پھر انخلا کا حکم، جارحیت کو رفع تک وسعت دینے کا عزم۔ اسرائیلی فضائیہ کے لبنان پر حملے، برازیل اور اسرائیل میں سفارتی کشیدگی۔ صدر بائیڈن کا اپوزیشن لیڈر نولنی کی موت کے بعد ماسکو کے خلاف اضافی تعزیرات پر غور۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیل نے منگل کے روز غزہ کے کچھ حصوں سے ایک بار پھر انخلا کا حکم دیا۔ فوج نے غزہ شہر کے جنوبی کنارے پر واقع زیتون اور ترکمان محلوں کو خالی کرنے کا حکم دیا، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ فلسطینی عسکریت پسند شمالی غزہ کے ان علاقوں میں اب بھی سخت مزاحمت کر رہے ہیں، جنہیں اسرائیلی فوج نے پہلے ہی کلیئر کر دیا تھا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی بچوں کی ایجنسی کی سربراہی میں کی گئی ایک تحقیق میں پتہ چلا ہے کہ اس علاقے میں ہر 6 میں سے ایک بچہ شدید غذائی قلت کا شکار ہے۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی کے سب سے جنوبی شہر رفح تک کارروائی بڑھانے کا عزم ظاہر کیا ہے، جہاں علاقے کی 23 لاکھ آبادی میں سے نصف سے زیادہ لوگوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ اسرائیل کے لیبنان پر 2 فضائی حملوں میں 14 افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیل نے جن مقامات کو نشانہ بنایا ہے وہ سیدہ شہر سے 5 کلومیٹر قریب غازیہ کا مقام ہے۔ حملوں میں گاڑیوں کے ٹائر اور الیکٹرک جنریٹر کے کارخانوں کے گوداموں کو تباہ کیا گیا ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل کے لیبنان میں اس کی تنصیبات کو تباہ کرنے کے دعوے پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ برازیل کے صدر کے غزہ میں جاری جنگ پر حالیہ بیان کے بعد اسرائیل اور برازیل میں سفارتی کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ بیان میں صدر نے غزہ میں اسرائیل کی فوجی کارروائی کو ہولوکاسٹ سے تشبیہ دی تھی۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ روسی اپوزیشن لیڈر الیکسی نولنی کی جیل میں موت کے بعد ماسکو کے خلاف اضافی تعزیرات عائد کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں صدر بائیڈن نے رپورٹرز کو بتایا کہ ہم نے پہلے ہی روس پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، لیکن امریکہ مزید پابندیاں لگانا چاہتا ہے۔ صدر گزشتہ ہفتے روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور ان کے ساتھیوں کو نولنی کی موت کا براہ راست ذمہ دار ٹھہرا چکے ہیں۔ نولنی کی موت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب صدر بائیڈن یوکرین، اسرائیل اور تائیوان کے لیے $95 ارب کا انٹرنیشنل سیکیورٹی اسسٹنس کا پیکج کانگریس سے منظور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی متعدد ریپبلکن قانون ساز مخالفت کر رہے ہیں۔ فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کی علاقائی کانفرنس برائے ایشیا اور بحر الکاہل کا 37واں اجلاس سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں شروع ہوا، جس کا مقصد زرعی خوراک کے نظام میں اصلاحات اور وبائی امراض اور ماحولیاتی بحرانوں سے بحالی کے طریقوں پر اتفاق کرنا ہے۔ یہ کانفرنس ایجنسی کی ایک رپورٹ کے 2 ماہ بعد سامنے آئی، جس میں بتایا گیا تھا کہ خطے میں تقریباً 371 ملین افراد غذائی قلت کا شکار ہیں۔ گزشتہ سال دسمبر میں شائع ہونے والے FAO کے ایشیا اینڈ پیسفک ریجنل اوور ویو آف فوڈ سیکیورٹی اینڈ نیوٹریشن کے مطابق تقریباً 24% آبادی درمیانے درجے یا شدید غذائی عدم تحفظ کا شکار ہے، جبکہ خواتین کو مردوں کے مقابلے میں زیادہ غذائی عدم تحفظ کا سامنا ہے۔ اور بھارت کی ریاستوں پنجاب، ہریانہ اور اتر پردیش کے کسانوں نے فصلوں کی خرید کے لیے حکومت کی جانب سے پیش کی جانے والی نئی تجویز کو مسترد کر دیا اور 21 فروری سے دوبارہ پرامن انداز میں دلی مارچ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ جو پرپوزل آئی ہے، یہ پرپوزل کسانوں کے پکش کی نہیں ہے، کسانوں کے ہت کی نہیں ہے، اور اس کے انوسار ہم اس پرپوزل کو رد کرتے ہیں۔ اتوار کو ہونے والی بات چیت میں حکومت نے 3 قسم کی دالوں، مکئی اور کپاس پر 5 سال کے لیے MSP میں فصلیں خریدنے کی تجویز رکھی تھی۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ یہ تجویز ان کے مفاد میں نہیں ہے اور ان کی تحریک کو کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ کسانوں نے حکومت کے سامنے اپنے کئی مطالبات رکھے ہیں، جن میں سب سے اہم مطالبہ تمام فصلوں پر منیمم سپورٹ پرائس کی قانونی گارنٹی ہے۔ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں کسان شمبھو بارڈر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ 13 فروری سے یہ تحریک چلا رہے ہیں۔ پولیس نے ان کو روکنے کے لیے غیر معمولی رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں۔ چوتھے دور کی بات چیت کے اختتام پر مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا تھا کہ بات چیت خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھی بہجت جیلانی۔